السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من رد عن عرض اخیہ بالغیب رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا، اس کے حق میں دلائل دیے، اس کی عزت کی حفاظت کی، اس کے عزت نفس کو محفوظ کرنے کی کوشش کی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور دراز کر دے گا، یعنی آزاد کر دے گا۔ حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جانا، اس پر لگنے والے جھوٹے الزامات کو غلط ثابت کرنے کے لیے کھڑا ہو جانا، وہ سچا تو اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے کھڑا ہو جانا، اور بالخصوص پھر ان حالات میں جب کہ اس بندے کو پتہ بھی نہ ہو جس کے حق میں آپ کھڑے ہیں۔ حالانکہ اگر کسی کے سامنے کسی کی عزت و توقیر کا دفاع کیا جائے تو جائز ہے، ہم اس کی نیت پر شک نہیں کرتے، لیکن اگر اس بندے کی غیر موجودگی میں وہ یہاں موجود نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھ کے اس کی عزت کے دفاع کے لیے باتیں کرتے ہیں، اس کو سچا، اگر وہ واقعی سچا ہے، اس کی سچائی کے دلائل لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارا مقصد اس کو خوش کرنا نہیں، ہمارا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اور جو کچھ ہم یہ کر رہے ہیں اس میں یقینی طور پر اخلاص، یقینی طور پر سچی عقیدت، حقیقی ہمدردی وہ کھل کر سامنے آتی ہے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے حق کا ساتھ دینے کی وجہ سے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے حق کا ساتھ دینے کی وجہ سے، میرا رب العالمین میرے اوپر خوش ہو جائے صداقت ساتھ دینے کی وجہ سے۔ اس لیے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جس کے دفاع میں بول رہا ہے وہ یہاں موجود ہے یا نہیں موجود، تو اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس عمل کی فضیلت، اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ کسی کو خوش کرنا، دکھاوا کرنا یا ویسے کسی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کرنا، اگر وہ بندہ موجود نہیں تو یہ تمام جو ہے نا شکوک و شبہات وہ مکمل طور پر دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک کیفیت ہے، یہ ایک حالت ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ آئیے ہم اس حالت میں، اس کنڈیشن میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا کو بھائی سچا ہے تو اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے، کو حق پر ہے تو حق کے اوپر ثابت کرنے کے لیے، کوئی بندہ اس پہ الزام ہے اور غلط ہے تو اس الزام کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہم اپنے مسلمان بھائی کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہی حق ہے حقوق میں سے ایک دوسرے مسلمان کے دوسرے کے اوپر کہ وہ ہر لحاظ سے اپنے مسلمان بھائی کی عزت، جان، مال، عزت نفس، ہر چیز کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آخری بات
جب ہم کسی کی عزت کے دفاع کے لیے اس کی غیر موجودگی میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یقیناً اللہ رب العالمین بھی ہماری عزت کا ایسے ہی دفاع کرے گا جس طرح ہم کسی دوسرے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔